نفسي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انتہائی احترام لائق اسلامی ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت نال محبت کرنا، عقیدت رکھنا ایمان ہے، اور ایمان دی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اہل بیت نال محبت اور عقیدت دا حکم اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اذکرکم فی اہل بیتی، اے میری امت دے لوگوں، سونے نبی فرمایا کہ میں تانوں اپنے اہل بیت دے متعلق نصیحت کرنا کہ اللہ تو ڈردے رہنا، اہل بیت چوں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی احادیث کے اندر مستقل ایک فضیلت اور شان اور مقام بیان کیتا گیا ہے۔ انہاں نال محبت دا خصوصیت دے نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا ہے اور حکم فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما دے محبت کرنا، کہ کائنات دے امام علیہ السلام نے آپ محبت فرمائی، اور محبت دے مختلف انداز، بچپن دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اتنی محبت فرمائی ہے کہ بندہ اندازہ کرے کہ قدم قدم تے کتے تا اللہ دے محبوب علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بچے دے رون دی آواز سنی، جواب ملیا کہ محبوب مشکیزے دے اندر پانی نہیں، پیاس دی وجہ تو رو رہا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بلایا، اپنے کول منگوا کے اتنا پیار کیتا کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان شہزادے دے منہ چ داخل کر دیتی، اتنی محبت فرمائی سونے محبوب نے۔ اور پھر اتنی بس نہیں، جے کائنات دے امام علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تے نماز دی حالت دے اندر
سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر مبارک تے سوار ہو گئے. صحابہ کرام نے روکنا چاہیا، آپ نے اس چیز نو منع کیتا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا. جس وقت سجدے تو اٹھتے تے محبوب علیہ السلام بڑی نرمی اور پیار دے نال تھلے بٹھا دیندے. جدوں پھر سونے نبی سجدے جاندے تے پھر وہی کیفیت، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محبت فرمائی. اور پھر اتنی بس نہیں، مسجد نبی دا خطبہ جاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے دے دوران محبوب علیہ السلام دی نظر پئی کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف لے آ رہے ہیں. بچپن ہے، قمیض دے اندر پاؤں اڑ جاندے تے کئی دفعہ گر جاندے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی دا خطبہ روک دیتا ہے. محبوب ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، اپنے نواسیاں نو اٹھایا تے کول لے آ کے بٹھایا. اتنی محبت فرمائی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حسنین کریمین دے نال محبت کرنا سونے محبوب علیہ السلام دی سنت ہے. اور پھر انہاں نال محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی دی محبت دا سبب ہے کہ اللہ محبت عطا کردا ہے. کیونکہ کائنات تے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ میں انہاں دوہاں نال محبت کرنا، یا اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما. واحب من یحبہما، تے سونے میرے مالک جیڑا انہاں نال محبت کرے اللہ تو انہاں نوں اپنی محبت عطا فرما. یعنی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دے نال محبت کرنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ملن دا سبب ہے کہ جن دے بارے محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے کہ یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا تے تو بھی محبت فرما. اور پھر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نوں اپنی محبت عطا فرما. پتہ ہے چلیا کہ انہاں نال حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نال محبت کرنا ایمان دا اور اللہ دی محبت دا سبب ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا سبب ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے وہ میرے نال محبت کردا ہے، تے جیڑا انہاں نال بغض رکھدا وہ میرے نال بغض رکھدا ہے. یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے نال بغض رکھنا تباہی ہے، نقصان ہے اور جہنم دے جان دا سبب ہے. کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے. اس واسطے انہاں دوہاں نال اور اہل بیت نال محبت کرنا ساڈے ایمان دی اور ساڈی کامیابی واسطے بہت بڑی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی دی محبت دا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا سبب ہے. اور جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے اس بندے نے انج سمجھو بھی سونے نبی نال بغض رکھیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بغض رکھیا. اس واسطے ساڈا ساریاں دا اس بات دے اتے عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حسنین کریمین اور اہل بیت نال محبت کرنا میری اور تہاڈی ساریاں دی اہم ضرورت ہے. لیکن کیا محبت اس چیز دا نام ہے کہ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما دی
محبت دے اندر آ کے 10 محرم نو ماتم کیتا جائے، اگر ماتم نہیں کیتا جاندہ تے محبت نہیں؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے نال محبت دی یہ علامت ہے؟ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ یا حسین مدد کیا جائے تو پھر محبت دا حق ادا ہوئے گا؟ نہیں میرے بزرگ اور بھائیو، محبت دا یہ مطلب نہیں کہ شریعت تو ہٹ کے محبت دا انداز اختیار کیتا جائے۔ اگر یہ محبت ہوندی تو میرے بزرگ اور بھائیو، صحابہ کرام بھی محبت کر دے، تابعین اعظام بھی محبت کر دے، ائمہ دین بھی محبت کر دے۔ محبت کا کیا مطلب ہے کہ انہاں دے طریقہ کار تے چلیا جائے، انہاں دی عادات نو اپنایا جائے، انہاں دی سنت نو اپنایا جائے۔ اے نہیں کہ نواں جیڑا کوئی طریقہ کار اختیار کرے، اگر وہ طریقہ کار اختیار نہ کیتا جائے تو تانوں جناب اہل بیت نال محبت نہیں۔ میں گزارش کیتا ہے اہل بیت نال محبت کرنا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نال محبت کرنا ساڈے ایمان دی ضرورت ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جیڑا بندہ انہاں نال محبت کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب انسان نو اپنی محبت عطا کردا ہے۔ جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے وہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نال محبت کردا ہے۔ جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کردا ہے، اور جیڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے وہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نال بغض رکھدا ہے۔ جیڑا انہاں نال ناراضگی رکھدا ہے وہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال ناراضگی رکھدا ہے۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں شہزادیاں دی فضیلت علیحدہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی فضیلت دے بارے بھی اس بات نو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کائنات دے امام علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے، ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح، اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے رب العالمین اس دن دے ذریعے مسلماناں دیاں دو جماعتاں دے درمیان جڑا اختلاف ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ان دے ذریعے اختلاف ختم کر دے۔ جو اللہ دے محبوب علیہ السلام دے الفاظ نوٹ کریے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین فئتین، جناب آقا علیہ السلام نے فرمایا دو جماعتاں کنہاں دیاں؟ مسلماناں دیاں۔ اگر بزرگ اور بھائیو اس حدیث نو جناب سامنے رکھ کے غور کیتا جائے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے میرا بیٹا سردار ہے، ان دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلماناں دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ اگر اس حدیث نو مد نظر رکھ کے اگر میرے بزرگ اور بھائیو جائزہ لیا جائے کہ صلح کنہاں دے درمیان ہوئی ہے اور صلح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنہاں دی کروائی ہے، اس بات تے ذرا غور کریے۔ تاریخ دا مطالعہ کر کے یہ بات سمجھ آئی کہ جس وقت جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اختلافات چلتے رہے، اختلافات ہوئے، لیکن قربان جاگے آقا علیہ السلام دی اس حدیث کس وقت صادق آئی ہے کہ جس وقت جناب سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح کیتی ہے۔ صلح کیتی کنہاں دے نال؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح کر کے انہاں دے حق دے اندر دستبردار ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے دعا جماعتاں نو مسلمان کیا ہے، ناطق وحی نے دعا جماعتاں نو مسلمان، سونے محبوب نے فرمایا ہے کہ دو مسلمان جماعتاں دے درمیان، مسلماناں دیاں دو جماعتاں دے درمیان ایک جماعت ہو جن دی قیادت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے سن، دوسری جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب صلح انہاں دو جماعتاں دے درمیان کروائی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے
بڑی دیر پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین دی وحی دے مطابق سونے محبوب نے دس دیتا سی اے میرا بیٹا صلح کروائے گا. صلح کنہ دے درمیان ہوئے گی؟ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان. اور میرے بزرگ اور بھائیو اے بات سمجھ آئی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے سن نا. مسلمانہ دی ایک جماعت دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت دی قیادت کر رہے سن. جس وقت صلح ہوئی ہے تے محبوب دے فرمان دے مطابق دوویں جماعتاں مسلمان سن. تے پھر میرے بزرگ اور بھائیو کنے کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عظمت اے شان اے مقام سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نو رب العالمین نے عطا فرمایا. اور اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان دا تذکرہ کیتا جائے تے محبوب علیہ السلام نے مختلف انداز مختلف جناب مقامات تے آقا علیہ السلام نے انہاں دی فضیلت دے اندر ارشاد فرمایا. کسے مقام تے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، اے میرے بیٹے میرے نواسے اے دوویں میری خوشبو نے، میری خوشبو نے، میرے پھول نے دنیا دے اندر. میں انہاں نو سونگنا، انہاں نال پیار کرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین میرے چوں میں حسین چوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان جڑا اندر محبت کردا ہے اونے میرے نال محبت کیتی ہے. آقا علیہ السلام نے انہاں دی عظمت اور شان دے اندر آپ ارشاد فرمایا اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیو انہاں ہستیاں محبت کرنا میرے بزرگ اور بھائیو اللہ رب العالمین دی محبت دا سبب ہے. انہاں نال محبت کرنا محبوب علیہ السلام دی فرما برداری ہے. انہاں نال محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی دعا دا بندہ حقدار بن جاندا ہے. لیکن میں پھر گزارش کراں گا کہ محبت دا یہ تقاضا نہیں کہ محبت دا دعویٰ کرے اور بندہ شریعت تو ہٹ جائے. میرے بزرگ اور بھائیو اس بات پہ غور کرو جس وقت جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی سرزمین تو کئی ہزار خطوط بھیجے گئے. ذرا توجہ کریے کئی ہزار خطوط بھیجے گئے کہ جناب حالات بڑے خراب نے، حالات بڑے جناب ناساز نے، تسی جناب تشریف لے آؤ، اسی تہاڈی قیادت دے اندر، تہاڈی سیادت دے اندر، تہاڈی اقتداء دے اندر تہاڈی بیعت کران گے، تہاڈے پیچھے چلان گے. ذرا ہوشیار ہو کے اور بیدار ہو کے بات سماعت فرمائیے. جس وقت میرے بزرگ اور بھائیو ایک خط نہیں کئی ہزار خط آئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرمائی. صحابہ کرام جو تھے موجود سن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما منع کیتا، روکیا جناب کہ حسین نہ جاؤ، تہاڈے باپ نال کوفے والیاں دھوکا کیتا ہے، تسی نہ جاؤ، تہاڈے بھائی نال دھوکا کیتا ہے. لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روکیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روکیا، اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ جو کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی سن نا، انہاں آ کے روکیا. بلکہ کئی صحابہ کرام نے بڑیاں منتاں تے ترلے کیتے. لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک بات دی وضاحت کردا جاواں، اگر میرے بزرگ اور بھائیو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دی غرض نال ٹر دے تے پورے ہتھیار نہ لیس ہو کے چل دے، اگر یہ جناب کفر اور اسلام دی جنگ دا پروگرام ہوندا تے سیدنا حسین ابن علی اپنے نال خواتین اور بچیاں نو لے کے سفر نہ کر دے. اگر اسلام اور کفر دی جنگ دا معاملہ سی تے میرے بزرگ اور بھائیو پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اکیلے تھوڑے جے اپنے رشتہ دار اپنے جناب خاندان دے افراد نو لے کے نہ چل دے، بلکہ پورا جناب تیاری دے نال مسلماناں دی پوری ایک جماعت لے کے مسلمانوں دا ایک پورا فوج تیار کر کے سفر کر دے. اگر جناب جنگ دا معاملہ سی، اسلام اور کفر دی جنگ دا معاملہ سی تے میرے بزرگ اور بھائیو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اس انداز نہ نکل دے. بزرگ اور بھائیو سفر شروع کر دیتا ہے. ذرا ہوشیار ہو کے اور بیدار ہو کے ذرا سنیے کتنی ظلم و بربریت دی اے شہادت ہے، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. تساں سماعت فرمائی
بڑی مظلومیت دی شہادت ہے، بڑا ظلم ہویا، شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تساں سماعت فرمائی، بڑا ظلم ہویا، لیکن شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما بھی پوری توجہ نال سنیے کہ کتنا زبردست ظلم ہویا، ظلم دی کتنی زبردست داستان ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کر دیتا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیو، چلدیاں سفر دے جناب سفر شروع کرن تو پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل نو بھیجیا۔ مسلم ابن عقیل پہنچے، انہاں نو جناب دھوکا دے کے شہید کر دیتا گیا۔ غور کرنا میرے بزرگ اور بھائیو، جس وقت بھیجن تو بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کر دیتا۔ سفر دے دوران خبر ملی کہ مسلم ابن عقیل نو شہید کر دیتا گیا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، جس وقت واپسی دا ارادہ کیتا، مسلم ابن عقیل دے بھائیاں نے کیا واپس نہیں جانا، ہن واپس جان دا کوئی طریقہ کار نہیں، ہن جا کے انہاں نال جنگ کیتی جائے، انہاں نال بات جناب جھگڑا کیتا جائے۔ بزرگ اور بھائیو، سفر شروع کر دیتا، سفر چلدا رہا۔ ذرا غور کرنا، جس وقت کربلا دے میدان اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے نے، یہ شہادت ایسی شہادت ہے میرے بزرگ اور بھائیو، یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، ان دی جناب پشین گوئی کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ارشاد فرمائی۔ ایک دن محبوب پریشان، میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو جاری، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، پوچھا محبوب رونے دا سبب کیا؟ فرمایا جبریل نے آ کے دسیا ہے کہ اللہ دے محبوب تواڈے نواسے نو تواڈی امت قتل کر دے گی، تواڈی امت دے لوگ تواڈے نواسے نو شہید کر دیں گے۔ کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مینوں جبریل نے آ کے اس علاقے دی سرخ رنگ دی مٹی بھی دکھائی کہ اس مقام تے اس مٹی تے تواڈے خاندان دے لوگاں نو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے خاندان اس مقام تے شہید کیتا جائے گا۔ کربلا دے میدان اندر پہنچ گئے۔ میرے بزرگ اور بھائیو، کچی پکی بات نہیں، ذرا نوٹ کرنا، میں پشین گوئی گزارش کر چکیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دسیا، وحی دے مطابق کہ جبریل نے مینوں آ کے دسیا کہ تہاڈی امت تہاڈے نواسے نو شہید کر دے گی۔ بزرگ اور بھائیو، جو ذرا غور کرنا، آخر میرے بزرگ اور بھائیو اس بات دا بھی مطالبہ کیتا گیا کہ جناب تسی یزید دے ہاتھ تے بیعت کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تین شرطاں ہر جناب ہر مسلک اور ہر مذہب دے ہر مذہب اور ہر منہج دے کتاباں دے اندر موجود نے۔ وہ تین شرطاں ہر کوئی بیان کردا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب شرطاں رکھیاں کہ میں جناب واپس چلا جانا، مینوں واپس جان دیتا جائے، یا مینوں جناب یزید دے کول میں یزید کول پہنچ جانا، مینوں اوتھے جان دیتا جائے، یا مینوں مسلماناں دی کسے سرحد تے جان دیتا جائے۔ ہن ایتھے تھوڑا جا رک کے بات سمجھیے، اگر اسلام اور کفر دی جنگ ہوندی، میں قربان جاواں نواسے رسول کدے اے نہ کہندے میں واپس جاواں۔ اگر اسلام اور کفر دی جنگ ہوندی، نواسے رسول کدے اے نہ کہندے کہ جناب مینوں مسلماناں دی سرحد تے بھیجو۔ سو نواسے رسول کدے اے نہ کہندے کہ میں یزید کول جان واسطے تیار ہاں۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دا بیٹا کدے اے نہ کہندا کہ میں واپس جاواں اگر اسلام اور کفر دی جنگ ہوندی۔ میرے بزرگ اور بھائیو، آخر کار اے مطالبہ بھی ہوندا رہیا بار بار کہ جناب تسی ایتھے بیعت کرو، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے جناب بیعت کرن تو انکار کر دیتا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، غور کرنا، بلان والے کتنے سن، خطوط بھیجن والے کتنے ہزار، خط بھیجن والے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوفیاں چو کسے نے آ کے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما دے نال تعاون کیتا ہوئے، کسے نے آ کے قربانی دیتی ہوئے، کسے نے جان دیتی ہوئے، بلان والے چو کوئی نہیں آیا۔ آخر کار میرے بزرگ اور بھائیو، عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان نو اس ظالم
اور صفاق نو بنایا گیا گورنر، انہیں جناب بندہ بدل کے عمر بن سعد دی جگہ تے شمر نو اس جناب فوج دی کمان دیتی ہے۔ اے شمر بے ایمان نے حملہ کر کے، ذرا غور کرنا کہ میرے بزرگ اور بھائیو، اے شہادت کو معمولی شہادت نہیں ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے خاندان دے اتے حملہ کیتا گیا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، آقا علیہ السلام دے جناب نواسیاں نو، آقا علیہ السلام دی اولاد نو میدان کربلا دے اندر میرے بزرگ اور بھائیو تلواراں تے تیراں دے نال زخمی کیتا گیا، اور نوجواناں دے لاشیں اٹھائے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے۔ میرے بزرگ اور بھائیو، کوئی ایک شخص ہوتے شہید نہیں ہویا، کوئی ایک شخص شہید نہیں ہویا، ایک بندے دا خون نہیں بہایا گیا۔ ایتھے جناب اگر ایک بندے دا خون بہا دیتا جائے، قرآن مت جائے، اور میرے بزرگ اور بھائیو ایتھے تا جناب کئی افراد، میرے بزرگ اور بھائیو 70-72 افراد نو شہید کیتا گیا، اور ایک معمولی لوگ نہیں سن، ایک کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے، محبوب دا اہل بیت ہے، آقا علیہ السلام دے خانوادے نو میدان کربلا دے اندر ظلم و بربریت دے نال میرے بزرگ اور بھائیو شہید کیتا گیا۔ آخر کار نوجوان شہید ہوئے، بچے شہید کر دیتے گئے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما دی سیرت اور انہاں دی محبت ذرا ذہن اندر بٹھائیے اور سوچئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو سبق ہی دیتا ہے کہ میرے بزرگ اور بھائیو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو سبق دیتا ہے کہ میدان کربلا دے اندر اتنی بڑی مصیبت میرے تے آئی، میرے جناب میرے بھتیجے میرے بیٹے شہید کر دیتے گئے، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ جناب میں اللہ میں تیرے تے راضی، یا اللہ جس طرح تو میرے تے فیصلہ کیتے میں تیرے تے راضی، اور سبق حاصل کریے، شہادت حسین تو سبق حاصل کریے۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو سبق مل دے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے اس جگہ تے آواز نہیں دیتی یا علی مشکل کشا مدد واسطے آؤ، آواز نہیں دیتی، آواز دیتی تے مالک نو آواز دیتی کہ میرے مولا میرا تیرے تو علاوہ میریاں مشکلاں اور میرا غوث کوئی نہیں۔ الفاظ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یاد کریے جنہ دا معنی بندے کہ میرا غوث اعظم تیرے تو علاوہ کوئی نہیں۔ سبق ملیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے سبق سکھایا کہ میں مشکل کشا نہیں، یا حسین مدد کہنے والوں سبق حاصل کرو۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما دی شہادت نے سبق سکھایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سبق دیتے کہ رب العالمین تو علاوہ مشکلہ حل کرنے والا کوئی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ جناب اللہ رب العالمین کو مدد دا سوال کر کے سبق سکھایا کہ میں اپنے بابا سیدنا علی المرتضی شیر خدا نو آواز نہیں دیتی، میں پکاریا تے سونے اللہ نو۔ بزرگ اور بھائیو پھر شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی ظلم و بربریت دے نال شہادت ہو گئی۔ بزرگ اور بھائیو پھر اتنے ہی بس نہیں، ظلم دی داستان اجے باقی ہے۔ جس وقت شہادت ہو گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا سر مبارک انہاں دے تن تو جدا کر دیتا گیا۔ میرے بزرگ اور بھائیو جنہاں دا سر مبارک جناب اٹھا کے یزید دے دربار اندر لے جایا، عبید اللہ بن زیاد کو لے جایا گیا۔ صحیح بخاری دی الفاظ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے، اے عبید اللہ بن زیاد چھڑی پکڑ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سر مبارک تے مار دے، کدے چہرے تے مار دے۔ میرے بزرگ اور بھائیو وہ ذرا غور تے کرو، جس وقت جناب کوفے تو قافلہ ٹرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک سر بھی نال لے جایا گیا، بیٹیاں نال موجود نے، بیمار بیٹا
موجود ہے اور خواتین دے دل اتے کی گزرتی ہوئے گی اس وقت انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی بزرگ اور بھائیو بڑی ظلم و بربریت دا یہ جناب داستان ہے کوئی معمولی بات نہیں پیغمبر دا آل بیت قتل کر دیتا گیا پیغمبر دے آل بیت نو کٹ دیتا گیا اور جناب ظلم تے ظلم ہوندا رہیا اس چیز دا انکار نہیں لیکن بزرگ اور بھائیو اس بات میں بھی ذہن نشین رکھیے نا کہ شہادت کو واویلے واسطے نہیں کہ شہادت میرا رب نے عطا فرمائیے اور چیخو پکار جنت دے شہزادیاں واسطے نہیں او جناب انہاں تے مصیبت آئی ہے اس مصیبت دا انکار نہیں بہت بڑی ظلم و بربریت دی داستان ہے لیکن میرے بزرگ اور بھائیو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد آل بیت نے ماتم کیتا ہے آل بیت نے جناب واویلا کیتا ہوئے جتنا ظلم جتنی زبردست زیادتی اور ظلم ہویا ہے لیکن اہل بیت نے صبر دا سبق دیتا ہے لیکن آخر دے اندر میں یہ بھی تے گزارش کرانگا نا کدے اس بات تے غور کریے کہ جناب بڑی داستان سنائی جاندی بہت کچھ سنایا جاندہ ہے سنانا چاہیے لیکن یہ بھی تے سنانا چاہیے نا کہ جناب میدان کربلا دے اندر سب تو پہلا شہید کون ہے جن دا نام ہے ابو بکر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ابو بکر دوسرا شہید عمر تیسرا جناب عثمان اسی طرح سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر ہے دوسرے دا نام عمر ہے تیسرے دا نام عثمان ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح انہاں دے بیٹے شہید ہون والے ایک دا نام ابو بکر ہے دوسرے دا نام عمر ہے تیسرے دا نام عثمان ہے یہ شہید ہون والے دا انہاں دا تذکرہ اور نام لے لگیاں بھی تکلیف شروع ہو جاندی ہے کہ جناب علی اصغر اور علی اکبر دا تذکرہ ہوندا ہے جبکہ کسے مستند اور صحیح جناب کتاب دے اندر نہیں اگر جناب موجود ہے تو شیعہ دیاں کتاباں چ موجود ہے کہ ابو بکر عمر عثمان شہید ہون والے لیکن انہاں دا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہاں اس بات نو بھی تو ذہن نشین کریے نا کہ میدان کربلا دے اندر ظلم و بربریت دی بڑی جناب سنگین داستان ہے بڑا ظلم ہویا اسی اس بات دا اعلان کر کے آنے ہیں کہ جڑا بھی جو کوئی بھی ہے ذرا نوٹ کرو جو کوئی بھی ہے زندہ بھی جتنا حصہ جناب میدان کربلا دے اندر اس ظلم دی داستان دے اندر زندہ بھی جتنا بھی حصہ ہے اسی اللہ نو کہنے مولا جو بھی اہل بیت دی اس جناب ظلم دے اندر شامل سن اللہ تو انہاں تے لعنت برسا ساڈے نزدیک او لعنتی نے او جناب کائنات دے لعنتی ترین انسان نے جنہ دا بھی جناب اہل بیت دی حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور انہاں دے خاندان اور اہل بیت دی جناب شہادت دے اندر زندہ بھی جتنا بھی حصہ ہے میرا رب انہوں سزا دے گا عبید اللہ ابن زیاد دے بارے جناب کتاب جامعہ ترمذی دے اندر موجود ہے جس وقت بے ایمان مر گیا میرے بزرگ اور بھائیو سب پایا ہے اندے نتنے چ داخل ہویا ہے پھر نکلیا پھر داخل ہویا لوگاں نو دس دیتا کہ اے ہو ظالم ہے جن نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ظلم کیتے بزرگ اور بھائیو ساڈا یہ عقیدہ ہے اسی اس بات دا بے بانگے دوہل اعلان کرنے ہیں کہ جناب زندہ بھی جتنا بھی حصہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اندر ہے انہاں نو جناب انہاں تے ظلم کرن دے اندر جتنا بھی حصہ ہے اور لعنتی ترین انسان نے میرا اللہ اور انہوں ضرور سزا دے گا لیکن ایتھے ایک بات ہے بھی ذہن نشین کریے نا تیرے ملک دے اندر بھی ظلم کیتا جا رہا ہے اور بزرگ اور بھائیو جس طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب قاتلین لعنت زدہ نے لعنت برسے گی میرے رب دی اور لعنت برس رہی ہے اور قیامت دے دن میرا اللہ سخت سزا دے گا لیکن یہ بھی بات ذہن نشین کریے نا تیرے ملک دے اندر اب پچھلے 3-4 دن پہلے ایک بے ایمان نے پورے مجلس دے اندر پوری جناب محفل دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے بزرگ اور بھائیو کفر دا فتوہ لگایا ہے ذرا ہوشیاروں کے بات سنیے کیا اے ظلم کم ہے کیا اے ظلم کاٹے اے تھوڑا ظلم ہے کہ جناب جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نے کیا اذ یقول لصاحبہ قرآن سے
آپ بھی کہندے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے محبوب ارشاد فرمائے اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ سے احسانات میرے تے ابو بکر صدیق نے کیتے سیدنا ابو بکر صدیق او ہستی جن دے ایمان دی گواہی ساری کائنات دے امام خود ارشاد فرمان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بزرگ اور بھائیو ہستی جن دے بارے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جن دے واسطے جنت دے سارے دروازے جو آواز آئے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں میرے رب نے ساری کائنات دے انبیاء تو بعد ساری کائنات جو افضل ترین انسان بنایا انہوں کافر کیا جا رہے ہیں میرے بزرگ اور بھائیو پھر اسی کیوں نہ کہیے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور اہل بیت دے قاتلین تے لعنت ہزار ہاں لعنت کروڑ ہاں لعنت اور میرے بزرگ اور بھائیو عرب ہاں عرب لعنت لیکن اس بات نو بھی کہیے نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کہن والا اس میرے بزرگ اور بھائیو وہ بھی کائنات دا لعنتی ترین انسان ہے میں اپنے کولوں نہیں کہندا کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی کہ جس وقت ایسے بدبخت لوگاں نو دیکھو کہ جڑے میرے صحابہ نو گالی نکالتے نے فقولو لعنت اللہ علی شرکم انہوں نے کہو اللہ دی لعنت برسے تواڈے تے اسی میں منبر رسول تے کھڑا ہو کے مالک دے دربار اندر دعا کرنا کہ مولا تو علی کل شیء قدیر ہے اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نال زیادتی کرن والے نو جناب دکھا دینے ان دے نتھلیاں چ سپ داخل کر کے اگر جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب گستاخی کرنے والے واسطے مولا تو سب اتار سکنے یا اللہ تیرے پیغمبر دے یار غار نے تیرے پیغمبر دے یار غار نو کافر کیا گیا مولا اے جڑا اس سوچ دے اتے لعنت برسا اس دماغ تے لعنت برسا اس زبان تے لعنت برسا اینا دی سوچ تے لعنت برسا مولا تو اپنی قدرت دا کرشمہ دکھا کے اینا بے ایمان جو جناب محبوب علیہ السلام دے محبوب علیہ السلام دے سسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر لکھ دینے مولا اینا کلمہ اور اینا ہتھا تے یا اللہ لعنت برسا اینا دیا سوچاں تے لعنت برسا اینا دیا زبانہ تے لعنت برسا اور مولا اپنی قدرت دا کرشمہ دکھا کے اینا لعنتیاں نو سبق سکھا دے کہ جو میرے محبوب دے صحابہ تے زبان تان کرے گا میں مالک پکڑن تے قادر ہاں یا اللہ اسی نہ لڑ سکنے ہاں نہ اسی جھگڑ سکنے ہاں اسی تے مولا تیرے دربار چ گواہی پیش کرنے ہاں کہ تیرے محبوب دے فرمان دے مطابق اسی تیرے دربار چ التجا کرنے ہاں کہ مولا انہاں بے ایماناں اور یا اللہ انہاں جہنم دے کتیاں تے اپنی اللہ تو لعنت برسا کے اللہ سخت سزا عطا فرما آخر دے اندر میری گزارش ہے کہ جناب جامعہ محمدیہ قدوسیہ واسطے انویٹر دی ضرورت ہے تواڈے تعاون دی ضرورت ہے جتنا ہو سکے زیادہ تو زیادہ ہونے اتھی جمع کروا دیو تعاون جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب